أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبني كان معي في الجنة، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے عزیزوں، قابل قدر دینی و ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کی اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تمہارے لیے ایک نمونہ ہے. تم کو دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارو. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. وہ کہتے ہیں: متی الساعہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا: ما اعددت لها، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے جو یہ سوال کر رہے ہو؟ ان صحابی نے کیا: اے اللہ کے رسول، میرے پاس بہت سی نمازیں، بہت سے صدقات، بہت سے حج، بہت سی زکوٰۃ، بہت سے عمرے یا بہت سی نفلی عبادات تو میرے پاس نہیں ہیں، لیکن صرف اتنی بات ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے یا جو مجھ سے دل میں محبت رکھے گا، کان معی فی الجنہ، وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. ہم اور آپ ذرا تصور کریں کہ جس سوسائٹی کے اندر، جس معاشرے کے اندر اور جس سماج کے اندر ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نامعلوم کیا کیا کام انجام دیتے ہیں، اور ایک دوسرے سے فوقیت لے جانے میں اگر کوئی ایک قدم آگے کچھ کام کر رہا ہے، ہم اس سے بڑھ کر اور اعلیٰ درجے کا کام کیا کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس نازل کیا اور اس کے اندر ارشاد فرمایا: قل، اے نبی، یا ایھا الناس، دنیا کے تمام انسانوں سے کہہ دو، اے مکے والوں، اے مدینے والوں، اے دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر زندگی کے گزارنے والوں، اے ہندوستان والوں یا پاکستان والوں یا ترکی والوں یا عرب والوں عجم والوں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے، تمام عالم کے لیے، وہ چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، چاہے کسی دھرم کے ماننے والے ہوں، چاہے کسی طریقے کو فالو کرتے ہوں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمام کی طرف سے اللہ کا رسول بنا کر آیا ہوں. اور کہیں قرآن مقدس نے کہا: قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. کہیں دوسری جگہ فرمایا: من اطاعنی. کہیں قرآن مقدس نے دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر واقعی اللہ کے دیوانے ہو، اگر واقعی اللہ کے عاشق ہو، اگر واقعی اللہ کی پیروی کرنا چاہتے ہو، اگر واقعی قرآن مقدس پر عمل کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تم پر فرض ہے، تم پر لازم ہے کہ میری اطاعت کرو، ورنہ تمہاری اطاعت قابل قبول نہیں ہے.
اگر کوئی انسان اللہ کی عبادت کرتا، اللہ کو مانتا ہے، نمازیں پڑھا کرتا ہے، لیکن رسول کی اہمیت دل میں نہیں ہے، رسول کو نہیں مانا کرتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اور ادھر دوسری طرف اگر کوئی دعویٰ کرے اللہ کے رسول سے محبت کا، اللہ کے رسول کا عاشق ہونے کا، اللہ کے رسول کے نام پر مر مٹنے کا، اور ادھر اللہ کے قرآن مقدس پر عمل نہیں کرے، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ بلکہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ خود اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اس کے بعد رسول کی اطاعت کرو، تب جا کر مومن کامل ایمان والے شمار کیے جاؤ گے۔ ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم اللہ کے نبی کے نام پر رسم و خرافات کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے نام پر طرح طرح کے خرافات کے اندر ملوث ہیں، اور معاشرے کو ہم لوگوں نے کتنا خطرناک اور کتنا گندا اور کتنا دین اسلام کو اور شریعت اور دین اسلام کو اور اسلامی شریعت کو دین کے نام پر ایک کھلواڑ بنا دیا، اور شریعت کو ایک کھلونا بنا دیا، اور شریعت کی آڑ کے اندر طرح طرح کے خرافات، طرح طرح کے گناہ، طرح طرح کی گندی غلط چیزیں کو اندر ہم نے دین اسلام کو پیش کر دیا۔ ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا تھا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، کہ اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ، اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، اللہ کے نبی کی زندگی، ان کے لائف تمہارے لیے بہترین لائف ہے۔ اگر تم کو دنیا کے اندر کسی اعلیٰ انسان کی نقل کرنی ہے، اعلیٰ انسان کی ترجمانی کرنی ہے، دنیا کے اندر کسی بڑے انسان کے طریقے کو اگر فالو کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھو، ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارو۔ لیکن ہم نے اور آپ نے غیروں کے کلچر کو لیا، غیروں کی تہذیب کو لیا، غیروں کے طریقے کو لیا، غیروں کے یہاں کی زندگی کو لیا، ان کے یہاں کے چال چلن کو لیا، ان کے کھانے کے طریقے کو لیا، ان کے پہننے اور اوڑھنے کے طریقے کو لیا، اور اپنے نبی کو جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ اسمارٹ، سب سے زیادہ ہینڈسم، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ شاندار شکل و صورت کے اعتبار سے، اور سب سے زیادہ پاک دامن اپنی سیرت اور اپنے کردار اور اپنے نسب و حسب کے اعتبار سے، ہم نے ان کے طریقے کو چھوڑ دیا، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول، اور ہم دعویٰ کریں چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم اعلان کریں کہ ہم سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے، ہم چوراہوں پر یہ صدائیں لگائیں کہ ہم سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے، راستوں کو ٹریفک جام کرا دیں اور روڈوں کو بند کر دیں، اس کے بعد تمام گلیوں کے اندر اور تمام محلوں کے اندر یہ صدائیں بلند کریں کہ ہم سب سے بڑے عاشق رسول ہیں، ہم سب سے بڑے نبی کے مت والے ہیں، ہم سب سے زیادہ نبی کے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں، ہم سب سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ کون سا نبی کا طریقہ؟ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ نبی کا طریقہ وہ ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے موقع پر گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو گھر کے گیٹ کی کنڈی آہستہ کھٹکھٹاتے ہیں، کہیں ایسا نہیں ہو گھر کے اندر کوئی سو رہا ہو اور اس کو میرے گیٹ کھٹکھٹانے سے تکلیف ہو جائے۔ نبی یہاں تکلیف دینے سے بچتے ہیں، اور امت محمدیہ کا حال کیا ہے؟ امت محمدیہ چوراہوں پر کھڑے ہو کر نمازوں کو چھوڑتی ہے، ڈی جے بجاتی ہے، آتش بازیاں کرتی ہے، کیک کاٹا کرتی ہے، اس کے علاوہ دیگر خرافات کیا کرتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب آپ کا آخری وقت تھا کہ میں تم کو وصیت کر کر جا رہا ہوں، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ یاد رکھنا نماز کبھی مت چھوڑنا، نماز کو اس کے اوقات پر پڑھنا، نماز میں کوتاہی مت کرنا۔ اور یہ لوگ نبی کے نام پر جلوس نکالتے ہیں، نبی کے نام پر آتش بازی کرتے ہیں، نبی کے نام پر خرافات کرتے ہیں، اور کہاں گئی نبی کی وہ وصیت، کہاں گیا نبی کا وہ طریقہ جو نبی نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نماز کو مت چھوڑنا۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کون ہے پورے مجمع کے اندر، کون ہے اس جلوس کے اندر جو نماز کو اول وقت پر پڑھا کرتا ہے؟ پورے جلوس کے اندر، پورے خرافات کے اندر آپ نمازوں کو کوتاہ کر دیں، نمازوں کو فراموش کر دیا کرتے ہیں، پورے خرافات کے اندر آپ نمازوں کو پرے اٹھا کر رکھ دیا کرتے ہیں۔ یہ کون سے عاشق رسول تھے؟ کیا صحابہ
نے ایسا کیا تھا، تابعی نے کیا تھا، ابو بکر نے کیا تھا، عمر نے کیا تھا، عثمان اور علی نے کیا تھا، طلحہ نے کیا، ایک صحابی نے نہیں کیا تھا، بلکہ آپ کی جو وصیتیں تھیں، آپ کے جو احکام تھے اس پر عمل کر کر دکھلایا اور امت کے سامنے ایک نمونہ پیش کر دیا کہ اب تم کو دنیا کے اندر دنیا کے تمام انسانوں جتنے قیامت کی صبح تک آسمان کے نیچے پیدا ہونے والے ہیں، تمام کے لیے نبی کو نمونہ بنا دیا، تمام کے لیے نبی کو آئیڈیل بنا دیا۔ اب کسی کو نقالی کرنی ہے، کسی کو اگر طریقہ کسی کا فالو کرنا ہے تو بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ فالو مت کرنا، اس کے علاوہ کسی طریقے پر پیروی مت کرنا، اس کے علاوہ کسی طریقے پر مت جانا۔ دنیا تم کو ورملائے گی، باطل طاقتیں تم کو طرح طرح سے ستائیں گی اور تمہارے سامنے دین اسلام کے طریقے کو طرح طرح پر فالو کریں گی، لیکن یاد رکھنا اہل اللہ سے، علماء سے رابطہ قائم رکھنا۔ اگر کوئی چیز، کوئی مسائل پوچھنے ہو علماء کی طرف رجوع کرنا، اگر کوئی شریعت کے مطابق کام کرنا ہو علماء کی طرف رجوع کرنا، اگر گھر کے اندر کوئی فنکشن کرنا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دینی طریقے پر کریں علماء کی طرف رجوع کرنا، ان سے سوال کرنا، ان سے مسائل کو پوچھنا کہ ہم شریعت کے مطابق شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم شریعت کے مطابق خوشیاں منانا چاہتے ہیں، ہم شریعت کے مطابق اپنے گھروں کو اندر دینی تعلیمات اور دینی ایک تنظیم یا دینی پروگرام کرنا چاہتے ہیں، شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ جانا علماء کرام کی طرف، علماء سے رابطہ کرنا، وہ تم کو صحیح طریقہ بتائیں گے اور قرآن حدیث کو سامنے رکھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اس کے علاوہ اپنی زندگی کو مت گزارنا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اس لیے میرے عزیزو، قرآن مقدس کو، احادیث کو سامنے رکھو، علماء سے رجوع کرو۔ اگر آپ کو کوئی جشن منانا، اگر آپ کو محبت کا اظہار کرنا، ان سے جا کر آپ رابطہ قائم کریں کہ اس موقع پر کیا کام کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے گھروں کے اندر جو خرافات اس برا وفات کے نام پر کیے جاتے ہیں، تمام لوگ اس سے احتیاط برتیں، تمام لوگ اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں، بلکہ اللہ کے نبی کی سنت کو، ان کے طریقے کو، قرآن کو، احادیث کو سامنے رکھیں، اس کے مطابق آپ اپنے گھروں کے اندر دینی کام انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالی بلکہ توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔